میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، بے شک ہو گئے جنتی. عمر تم جنتی ہو، عثمان غنی تم جنتی، مولا علی تم جنتی ہو. 10 صحابہ کو وہیں پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی، بے شک، بے شک. جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. جی. اور نبی کو جب جب جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے. تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کہاں رہی، روزے کی ضرورت کہاں رہی. حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کا لال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹی، جی جی بے شک. حضرت عمر کی چھوٹی، حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی، نماز کا کوئی پیغام نہیں، نماز کی کوئی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، میرے نبی سے لے کر کے غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو. بے شک. غنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی. ایک تو حضرت دل پگھل گیا، معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی، سلپا، بس وہ ایسے کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا، ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئیں پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق علی، لا حول ولا قوت الا باللہ. طبیعت یہ چاہتی ہے نا، اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا حضرت علی کیا فرماتے سنو. قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو، دوسرا سپارہ. یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، دوسرے سپارے کی. اس کی شان نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں، کیا واقعہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. بے شک بے شک بے شک. اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا. اتنا مارا جائے گا اس مسنڈے کو، تب مارا جائے گا، پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا. بے شک. اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا، بولے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے، یہ سب ان سے دور رہا، بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو، بس سلپا پیتے رہو، بس ہمارا ہاتھ پکڑا، جنت تمہارے ابا کی. پہلے تو جائیے جنت میں، تیرے ابا کی دو بتا. بے شک. یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حقیقت ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے. میں نے مثال دودھ والی دی تھی، ایک ایک چیز. محرم شریف، یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے. 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے. امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. بے شک. آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچے ہوں گے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے. مگر محبت دکھا دی، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں. جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، کوئی کام نہیں کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا. بے شک. حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے، شہید ہوئے. حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے. بے شک. حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا. ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ تھے. حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے، لیٹے تھے. حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب کے حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے. یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے،
समझे। और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहाँ है, बाबा कहाँ है, तलाश रही है मेरे बाबा कहाँ है। फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक। थप्पड़ मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे, या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? ना। ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए कह रहे हैं। इनके घर पे मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। बेशक। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम को? झूले झूले जा रहे, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? बेशक। ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए, तो जायज है। बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। लेकिन हालात बिगाड़ दिए। कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काविश है, मगर फिर मैं कह करके कैसे तशरीफ रखें। इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं मेजबानी का अदा कर रहे हैं, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? बेशक। इज्जतें लूटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। जी जी। तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात। वजह क्या है? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता।
بغیر ہاتھ والے کے ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہے ہو کہ لے جنگ کر لے. ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھنا پڑے گا ابھی ٹائم دور نہیں. ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا. ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے. ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے. میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں. یہ جتنے پڑھے غریب نواز غوث پاک جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے. اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کیا یا علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے. اتنا عمل ہی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا. جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجابر بٹھا رکھے. کوئی شیخ چلی کو بلا رہا. تمہیں معلوم ہے اعلی حضرت کا کتنا چرچا ہوا. اعلی حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا. کیا بات، سبحان اللہ. کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی. جی جی روشنی ملے گی. ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان. اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف، سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے. جی یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑے گا. جی جی ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی. یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے. اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں ختم. یہی میں بتا رہا تھا جس کی اگر باغ ڈور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا. جی سبحان اللہ. ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو. اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے کہ نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو اب یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے. کمیٹی کا اتنا کام ہے، چندہ کریں گے حضرت اب آپ جانو، سیاہ کرو سفید کرو. سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے، سمجھ رہے؟ خود بھگتو گے. سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی 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 بے شک. یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا، یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا. حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف، ایاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن نہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور سب جھوم رہے یار. میں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم، نماز ختم. میں نے کہا یار، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے دن پہلے. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے، جی جی کہیں کہیں بتانا پڑتا ہے. پھر میں نے بتایا میں وہ ہوں. تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھا ہوں. تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوئی، ساروں کی نماز ختم. تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سنبھل کے؟ تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے؟ کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں. تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم ہو، اچھا عالم، اس کے پاس اس کو لے جاؤ، حضرت ہم انہیں رکھو، تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے، ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو کبھی بھی تمہاری نمازوں میں فرق نہیں پڑے گا. جی 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 بے شک سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا، جی اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو. جی جی لیکن کیوں؟ اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا، اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا، اب اس کی چلے گی. لو چلاؤ تو جی اب اس کی چلے گی. یہ حالات مدرسوں میں حضرت. وجہ کیا بتاؤں؟ میں بخدا کہہ رہا ہوں، حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں. اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے، جن کی آواز اچھی ہے،
گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے, یہی سب کچھ ہے اور یہ اس کا یہ. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا, کون عالم بیٹھا. وہ پڑھے کیا, ثالثہ تک پڑھا, ثانیہ تک پڑھا, وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے کیونکہ گلے باز ہے, گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ. اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے, کولے مٹکانا, کودنا. اب تمہیں کیا پتا, مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت, بڑے بڑے اچھے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں, رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں, سمجھے. اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں جی جی اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں, اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا, وہ پڑھا بھی نہیں تھا. تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے, بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے شروع کر دی اپنی. جی اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے, وہ خطیب ہو گئے, وہی خطیب ہو گئے, اب کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے, باز پاکستانیوں کی سن سن کے وہ مقرر بن گئے. جی عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے. تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں, 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, جبکہ میں, سمجھ رہے, میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا. پوچھو ان سے, 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا, اور یا 1 گھنٹے میں, 1 رات میں اتنا مل رہا ہے, وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو, بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے عالم, اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں. اس کے ذمہ دار تم ہو, تم ہو, تم ہو. ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہو جائے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے. پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائیں گے. لگانے دو نعرہ, کوئی بات نہیں ہے, لگانے دو, اس کا ذوق شوق رہتا ہے, مگر بیٹا موقع پہ لگائیو. اچھا توجہ رکھو میری طرف. اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں, اچھی بات ہے, یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا, مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو. تم نے کار خرید لی, اگر ڈرائیور نہیں رکھا, مکان بنا رہے ہو, اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے. جی 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 انجینئر, تمہارے دل میں خواہش ہے نا, تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا, جلسہ کرنا ہے, دل میں خواہش ہے, تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں, جو عالم ہے, انہیں 2-1 کو پکڑو, اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے ارادہ, ہم اتنا بجٹ اکٹھا کر سکتے ہیں. اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا, کس کو ہم لائیں, کون نعت پڑھنے والا اچھا رہے گا, کس کو ہم لائیں, یہ تمہاری ذمہ داری. اگر تم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے, خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے, جلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں. بے شک. سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا, کوئی مولانا بتا کر, حضرت اتنا اتنا اچھا عالم 10 11 ہزار روپے بیچارہ پڑا, سمجھے, 10 11. جب میں کیرلا سے فارغ ہو کر گیا, بنگلور میں پڑھا, اس کے بعد میری 9,000 کی تنخواہ بدرالعلوم میں تھی, پھر اس کے بعد بڑھتی گئی, ایسا بات الگ ہے. اندازہ لگاؤ. تو یار مجھے یہ دکھ رہا ہے, انہیں یہ دکھ رہا ہے یہ ان پڑھ آدمی, یہ پڑھا لکھا, عوام میں یہ چھا رہا, کیونکہ یہ ان پڑھ ہے, اسے ڈر تو ہے نہیں, اسے کیا کرنا, ایسی آواز اگر ہے, نعت پڑھ رہے تو ڈر تو ہے نہیں کہ گانا گا رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, صرف بول نعت کے ہیں, باقی پورا خول جو ہے وہ سب گانے کا ہی ہے. اور نوجوان جو ہے نا وہ بھی میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا, ایسے. حضرت صحیح بتا رہے ہو, بیٹھے بیٹھے غصہ تھا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا. میں نے جو مثال دی نا, 1 گلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ, عقل مند آدمی سمجھ جائے گا اب یہ دودھ نہیں رہا, جائے کہ ہم وہ لگا لیں,
समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में ना हज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं। रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दी। रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना, पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता हो। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो? क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। बेशक, मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जा करके वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां गई ये क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कम सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला गया। मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे? जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया तो सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी 1400-1500 साल पहले बता के चले गए, जिस पे तुम्हारा जोर है। अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको, बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा।
بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو. ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی, یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے. قاری کلیا ننگلا والے قاری قاسم, انہوں نے بتایا مجھے, مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں, یہ باقاعدہ عالم ہے. انہوں نے بتایا اور بھی اماموں کو لے کر کے, وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں, حافظ انور علی, یہ بیٹھے. یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی, یہ کمیٹی والوں کی. مگر اتنا اور ضرور رکھیو, سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے. جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ, اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے, یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا, تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے. مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے ابا کے تیجے میں کرو, 10ویں میں کرو, 40ویں میں کرو, 20ویں میں کرو, جسے چاہو بلاؤ, اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے, اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی. لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے. بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے. کل سے یہ دھیان رکھو, ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت, اتنی خوب, جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں, اتنی بڑی مسجد ہے, صفیں پھیلی ہوئی, اتنی خوبصورت مسجد. جب میں گیا نا پہلے مسجد میں, بعد میں ان کے آ گیا, اتنی خوبصورت. نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے, سمجھ رہے. اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت, 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں. یار دل خوش ہو گیا میرا. ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں, جالے ہیں, جالے, بیچارہ پڑا ہے زندگی. اور وہ بھی کہاں, جو زینے کے نیچے ہو, ادھر جنریٹر رکھا ہو, جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو, امام ہوا پڑا ہے, اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے اس امام کے. کون سوچے گا, کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے, 2 چیزیں اپناتی ہے. خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے, 2 چیزیں اپناتی ہے. ایک قربانی کا بکرا, اور ایک مسجد کا امام سستے سے سستا, بالکل بیکار, آلووں میں ڈالنے کا, چاہے نماز ہو یا نہ ہو, بس سستے سے سستا ہو جائے. بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو, مرگلا برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی. کیا بات ہے, صحیح بتا رہا ہوں میں, جی جی جی, ایسا. اور پورے محلے میں اڑا دے گا, اب کی قربانی ہو رہی ہے, اب کی قربانی ہو رہی ہے, بکرے کی ہو رہی ہے, بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو. اور ہے نہیں بکری کی طرح, سکڑا ہوا, جھکڑا ہوا, ٹیڑا بیڑا, اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں, اس کی پونک چل رہی ہے, پیچھے کو کھینچ رہے ہیں. سب سے زیادہ سستا. اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے. یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب, یہ نیک آدمی ہے, پرہیزگار. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا, حافظ انور صاحب, یہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. ایسے ہو پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں, آپ بھی نماز پڑھ لو, لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں, ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, بخدا بتا رہا ہوں, مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے, یہ تو ملے ہی اب ہے, یہ تو ملے ہی اب ہے, سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے, پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے رہے ہو, ان کا یہ کیا نام ہے, افسر صاحب, بخدا بتا رہے ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے ابھی؟ بالکل. آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں, کئی لوگ نا الٹا لے جائیں, اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا, اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا, کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے, اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو, تنخواہ دو یار. نہیں بڑھا سکتے ہو, کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے, ہلکے ہو گئے, بے صلاحیت ہو گئے, بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں حضرت, گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا,
کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے، کہاں آنا چاہیے. اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ. اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ. دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے. تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا. عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو ارے عصر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چلو ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا، کہ ہاں ٹھیک ہے چلو وضو بناؤ نماز پڑھو میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے. تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے یہ، اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے. اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا، اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے، کیا مانگتا تو دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹی اٹھ، جو نام ہے وہ نام، بیٹی اٹھ، بیٹی اٹھ، لا وہ پانی لا چائے رکھ دے، چل اٹھ گئی نا، وضو بنا لو میں آ رہے ہو، پھر چائے بنا. بیٹوں کو اٹھاؤ، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ، بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی. جب گھر میں سے باہر آئے، مسجد سے جب گھر میں آئے، ہاں رقیہ، کلثوم، جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ ہاں پڑھی. تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے، ایسے ہی سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا، سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے. مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا، ہمت نہیں ہے. دس کہاں 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے، 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے موبائل چلا رہے ہیں. اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ. بیٹی تو قرآن پڑھ ہوئی ہے، 2 رکوع پڑھ، بعد میں چائے پیوں گا میں، بعد میں چائے. چلو دیر. ارے کہاں ہے رقیہ؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا، آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اس کی پڑھنے کی عادت. مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی. تم مبلغ بنو. کیا بنو؟ بولو مبلغ. فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو. فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو. جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ، اور کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں. امام صاحب کو لے لو، حافظ صاحب کو لے لو، کسی عالم کو لے لو، اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کے صدقے میں وہ آفت ختم، بیماری ختم ہو جاتی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا. پوچھو ان سے کتنے واقعات. اور اپنی مت چلاؤ، وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ. امام صاحب
میں چل رہا ہوں, آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو. امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, پڑھتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے, سنتے ہوئے چل رہے. پھر دینی باتیں کرو. امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا, پھر کیا کیا ملے گا. امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں, غیبت نہیں, چغلی نہیں. اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا, 10 منٹ, اور اس کے حالات پوچھ لی, کوئی تکلیف تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے, تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو, 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے. ایک مثال بتا, فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے گئے, 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے. ارے امام صاحب نہیں, حضرت رکھو. امام صاحب دعا. آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے. آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے, مگر ساری چیزیں ختم ہے, ساری چیزیں ختم ہے. کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو. بس ہر وقت 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں, 24 کے چکر میں. کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم. یار تم دھیان نہیں کرتے, اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا, اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا, ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ, اچھا جلسہ بہت کرا رہے, ڈاڑھی رکھاتا نہیں, جلسہ بہت کرا رہے, نماز پڑھتا. یہ بھی اس کو گناہ ملے گا. اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا, اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. نہیں, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے. اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے. کہنے کا حکم لائی تو اتنے بچے والے, اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے. بتاؤ, ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے. تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے, تماشا دیکھتے تھے, رنڈیاں دیکھتے تھے. کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے, کم سے کم. مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کے کسی عالم کو, امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا, ورنہ فیل ہو جاؤ گے تم, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب سنو, یہ ساری چیزیں, وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے, اس کے گھر جاؤ, 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو. یہ تمہاری دوستی, یہ سیاست ہے. یہ کیا ہے؟ سیاست. اس کے گھر اٹھو, بیٹھو, دوستی کر لی 8 دن, 7 دن اس سے نماز کو مت کہو, کسی چیز کو مت کہو. جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے, تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ, بس اس کا ہاتھ پکڑو, چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ منع نہیں کرے گا. یہ سیاست ہے. تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا. یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی, جو حضرت عمر نے. مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی. زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے. یار دھیان رکھیو, نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو, یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو, کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, مان لو ویسا ہے, تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے, اس پہ پریشر کس کا پڑتا, اس پہ چلتی کس کی ہے, کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے. بس اس کے قریب ہو, اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو, اپنا کام بھی بنا لیتے ہو, مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام, بولو کرو گے یہ کام. نوجوانوں, جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا, سب کی تقریریں مت سننا, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے, کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ یہ طارق جمیل, مولانا طارق جمیل ہے, بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں. 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے, اس کی خوب سن رہے, پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے نہیں, وہ ہڑدنگے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں, مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں, عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں. تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو. جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو. اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو, حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے, آدھا
घंटा तकरीर सुननी है, हम किसकी तकरीर सुने? तो वो बताएंगे कि वो मौलाना को फॉलो करो और उनकी सुनो। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा वो शॉर्ट देख रहा, जिसको पसंद आ रहा। मुरादाबाद सेट के लड़के गालियां फिट करे पड़े, उसमें गालियां लगाए पड़े, उसमें कितने लड़के गालियां सुन सुन के पैसे कमा रहे हैं। और ये चैनल वाले हैं बाज इतनी उल्टी सीधी थंबनेल बोलते हैं क्या, इतनी उल्टी सीधी लगा देते। कोई मैंने तकरीर करी अगर पर्दे पर, तो मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो लगाए बैठे। इन्हें हिसाब देना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने क्या किसी से कह दिया लगाओ, मेरी मर्जी है क्या लगाओ? सैयद अमीरुल कादरी साहब ने अगर कहीं तकरीर करी किसी उस पे, तो उनकी बराबर में किसी औरत का फोटो लगा पड़ा। हमारे बराबर बंबई की जो फिल्में बनाने वाली उनके फोटो लगे पड़े, किसी के बराबर किसी का। ये चैनल वालों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने कभी तकरीर नहीं की। मैं सैयदा सकीना आज इसलिए बोल रहा हूं, चैनल वाले ध्यान रखेंगे आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना जब तक मैं माफ नहीं कर सकता उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। वो भी लोग मुझे फोन करके बताते हैं हजरत आपके साथ, मैंने कहा मैं देखते ही नहीं मोबाइल, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन सुनो, ये बात बता दूं ताकि पता चल जाए हमें। मैंने सैयदा सकीना पे तकरीर की, हजरत वो रोने वाला वाक़या, सब रो रहे हैं, तो एक चैनल वाले ने डाल दिया कि मुलायम सिंह के इंतकाल में सैयद मुकीमुर रहमान ने बड़ी पुरसोस तकरीर की, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इमोशनल, बड़ी इमोशनल। यार ना मुलायम सिंह का नाम ना कुछ, मैं करबला वालों बोल रहे और सब लोग देख रहे हैं, अरे ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और एक लफ्ज भी नहीं है। बस इसलिए नियत ये है इनकी कि मेरा ये चल जाए, मेरा ये चल जाए। यही चल जाएगा, मैं कब्र में तो दब जाओगे। और जिसकी नियत अच्छी होगी चैनल उसका चलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, कभी भी कोई ये हरकत ना करे, सबके सामने बता दी, उसको इजाजत नहीं। और अगर करेगा तो वो जब तक मैं नहीं माफ कर सकता उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। लेकिन सुनो, सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे सारी कौमें। ये बच्चा सो रहा, कैसे खर्राटे मार रहा है, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो यार, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये यहाँ तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो। सारे काम छान फटक के करो, सारे काम अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं भी, और छान फटक कौन करेगा, तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके के उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता है वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो, जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाते। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान बता के जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जहां पर तलवार काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी तस्बीह काम आती है, उसकी तस्बीह काम आती है। तो हमें ये कह लेने पर, इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाएं, मदरसे हल्के हो जाएं, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो,
मदरसों से जोड़ो, अच्छे अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर या कहीं सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है। कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं, मौलाना लोग सब जानते कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितना ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या है। समझ रहे, कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है। अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चमकेगी, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था ना, उर्दू का डिप्लोमा लिए हुए कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था। अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई, अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमरावा सेट का वो नहीं था अहमद हसन, कारी अहमद हसन, मुनाजरा करने आ गया। ले उस जिसे ये पता ना हो मुनाजरा क्या सीगा है, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, उसे क्या पता कौन से बाप से आएगा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन हो जाता है, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी भाई को, कोई बात नहीं, वो कुर्सी फिसली है, इधर तवज्जो दो, वो भी बहुत बड़े आलिम हैं मगर आज नीचे बैठे हुए हो, वो भी आलिम है। और मेरे कई चेहरे में देख रहा हूँ जिनको जो आलिम है मगर वो नीचे आज सुनने के लिए बैठे हुए। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया और मुझे लगता है कि आध मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो